حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن کریم میں حشر و نشر سے متعلق کیا دلائل ہیں، اور میں چاہوں گا کہ کچھ مثالیں بھی پیش کریں تاکہ ہماری عوام کے لیے آسانی ہو جائے۔ حافظ صاحب، سورہ بقرہ کی اگر ہم تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی قوم کا ایک آدمی قتل ہو گیا۔ جب قتل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ سے قرآن میں بیان فرمایا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، بندہ قتل ہو گیا، جو قاتل تھا نا وہ نہیں مل رہا، قاتل کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک گائے لو، اس گائے کو ذبح کرو۔ گائے کو ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، گائے کا جو بعض حصہ ہے وہ جو مردہ پڑا ہے، جس کی روح جسم سے نکل چکی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے جسم کے ساتھ اس کا جسم تم ٹچ کرو، ملاؤ، مس کرو، اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، تم نے دنیا میں دیکھ لیا، دنیا میں ہی اللہ نے مشاہدہ کروا دیا نا کس طرح بدن کے اندر روح جو ہے لوٹائی جا سکتی ہے۔ یقیناً رب اس بات پر قادر ہے، دنیا میں مشاہدہ بھی کروا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فرمایا اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اب حافظ صاحب، اس سے ایک تو حشر و نشر کا ثبوت ملا، اور یہاں میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اسی آیت مبارکہ کے تحت۔ ہم نے قرآن کی یہ آیت سن لی، پڑھ لی، سمجھ لی، ہمارے ذہن میں حشر و نشر کا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے احکامات بیان فرمائے، مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم نے سمجھ لیا۔ اب یہاں میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے سوشل میڈیا کے دور میں اللہ والوں سے دور کرنے کی سازشیں بہت کی جاتی ہیں۔ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھوکر ماری، مردہ زندہ کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں ہی نہیں آتا، عقل میں ہی نہیں آتا۔ میں کیا خدا کے بندے، اسی کو تو کرامت بولتے ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے، جو عقل میں نہ آئے، جو خارق عادت کام ہوتے ہیں، جو عمومی طور پر انسان نہیں کر سکتا، اگر وہ کام کسی سے صادر ہو ایمان کی حالت میں، ٹھیک ہے، نبوت کا دعویٰ ساتھ نہ ہو، تو پھر علماء نے لکھا یہ کرامت ہے۔ اب یہ سنیے، کرامت جو ہے کہتے اس کو ہیں جو ذہن میں نہ آئے، جو ہماری عقل میں نہ آئے، کرامت کہتے اس کو ہیں۔ اگلی بات سنیے، میں نے کہا قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ایک جانور کے اندر اتنی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ جانور کا جو جسم ہے، وہ جانور کا جسم لگا مردے کے ساتھ، اس میں قوت رکھی نا اللہ نے، جانور کا جسم لگا مردے کے ساتھ، اللہ کے اذن سے مردہ زندہ ہو گیا۔ میں کہا جو رب جانور کے اندر یہ طاقت اور قدرت رکھ سکتا ہے، وہ اپنے اولیاء اللہ کے اندر یہ طاقت اور قدرت نہیں رکھ سکتا۔ اور اگلی بات بھی سمجھیے گا ذرا حافظ صاحب، اچھا چلیں یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر یہ بھی بتائیں جب بندہ زندہ ہو، ہم مان لیتے ہیں جی وہ مردہ زندہ کر سکتا ہے، مگر آپ تو مانتے ہیں جب اللہ کے اولیاء دنیا سے چلے جاتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ تصرف فرماتے ہیں، وہ ہماری مدد فرماتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہا قرآن کی سی آیت کو پڑھو اور غور کرو۔ احادیث کے اندر علماء مفسرین نے اس آیت کی جو تفسیر بیان کی ہے، اس میں اب سب دو چیزوں کا ذکر ہے۔ فرمایا وہ جو گائے تھی نا، بعض نے کہا اس کی زبان کا گوشت اس مردے کے جسم کو ٹچ کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ میں نے کہا گائے کی زبان میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے، گائے کی زبان میں مردے کے ساتھ لگی، زندہ ہوگی، مجھے بتاؤ غوث اعظم کی زبان میں کتنی تاثیر ہوگی؟ اور بعض نے لکھا گائے کی دم میں اللہ نے اتنی تاثیر اور قوت رکھ دی تھی، گائے کی دم کو مس کیا گیا مردے کے ساتھ، جب مس کیا گیا مردہ زندہ ہو گیا۔ میں نے کہا قرآن میں موجود ہے گائے کی دم، علماء نے تفسیر کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ میں نے کہا گائے کی دم لگ جائے مردے کے ساتھ مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو غوث اعظم دم فرمائے مردہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ غوث اعظم اپنی زبان مبارک سے قم باذن اللہ فرمائے مردہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر آپ جو کہتے ہیں مرنے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
میں کہا قرآن کی اسی آیت پہ غور کرو نا, تفسیر کو پڑھو, تمہیں پتا چلے حافظ صاحب جو گائے تھی نا اس کو ذبح کر دیا گیا تھا. توجہ کرنے والی بات ہے, گائے جو تھی نا اس کو ذبح کر دیا گیا تھا. گائے بھی مردہ, گائے بھی مردہ, اور جو قاتل ہے اس کا پتہ نہیں ہے, جو مقتول ہے سامنے پڑا ہے وہ بھی مردہ ہے. میں نے کہا بھائی ایک مردہ گائے مردہ ہے, میں نے کہا مردہ مردے کے ساتھ لگ جائے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے, قرآن میں مثال موجود ہے. تو جن کے بارے میں رب فرمائے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ, جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے مردہ گمان نہ کرنا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, ان کو مردہ مت کہنا. میں کہا مردہ گائے ہے, وہ مردے کے ساتھ لگ گئی, اس نے زندہ کر دیا. تو جن کے بارے رب فرمائے اللہ کے اولیاء زندہ ہیں, شہید جو ہیں زندہ ہیں, مجھے بتائیں اللہ نے اس میں کتنی طاقت و قدرت رکھی ہوگی. پھر یہاں یہ بات حافظ صاحب کی جاتی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ہاں جن کے ہاتھوں میں اللہ کے ولیوں کا دامن ہو نا وہ گمراہ نہیں ہوتے, جو علماء کے ساتھ وابستہ ہو نا وہ گمراہ نہیں ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے قرآن پاک کے ہی ایک واقعے سے یہ ثابت کیا کہ بھائی کس طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور کس طرح مردے کو زندہ کیا. مطلب واقعہ پورا موجود ہے تو انکار تو ہو ہی نہیں سکتا. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.